أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريات سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك صلاة دائمة بدوامك وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. عزیز و دوستو، اللہ تعالی جل شانہ دے احسانات سارے ہوتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ سے دے انعامات کو گڑھنا چاہو گانا نہیں لے سکتے. اللہ سے دے انعام دے چو ایک انعام یہ بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرمائے کہ دو فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام. اللہ سے ان حدوتے انعامات کی بارش فرما چھوڑیے، اور اللہ نے ایک ایسا انعام رکھے اگر وہ انعام اللہ سے انہیں دو فرشتے کو عطا کرے ہا این کو وعد کے کلیا انعام کہنا، لیکن وہ انعام اللہ سے انہیں کو نہیں دیتا، وہ انعام اللہ سے میں کو دیتے اور میرے تو خیر میری امت کو عطا کی. وہ انعام کیا ہے؟ فرشتے جتنے ہیں پہ انہیں کو اللہ سے طرح کو جو حکم تھی دے وہ کریں دے پہ کنہیں کو کوئی فرشتے کی تعداد تک کہیں کو پتہ کوئی نہیں سوا اللہ سے دے. اس قدر تعداد ہے تھوڑا جا کہ جنہاں کو بارش تھی نہیں پی ہے اور قیامت تک تھی نہیں راسی. ہر قطرے کو زمین تے گھن آوان واسطے ایک فرشتہ مقرر، ایک قطرے کو ایک فرشتہ گھن کے زمین تے اندر، اور شروع تو گھن آخر تک جیرے فرشتے کو ایک دفعہ موقع مل گئے یہ کو بلا موقع نہ مل سی. اتنی تعداد دے فرشتے ہیں. تو ہم کہیں کو حکم یہ ہے کہ میری تسبیح کرو، کہیں کو حکم ہے میری تحمید کرو، تمجید کرو، تکبیر کرو، تحلیل کرو، تثنیح کرو، سجدہ کرو، رکوع کرو، قومہ کرو، جلسہ کرو، قیام کرو. یہ حکم تا یہ بھی حکم ہے کہ میرا ذکر کرو. مختلف قسمیں دے ذکر ہیں کہ ان کو حکم ہے کہ ذکر کرو. انتظامیہ کرسی کا بندوبست کرے سو ایک فقیر ہے وہ شاید بہ نہیں سکتا، انہیں واسطے کرسی کا انتظام کر چھوڑو. وہ سامنے کھڑا ہے. تو عزیز و دوستو، وہ حکم تھی دے ایک کرو وہ کرے دے، بس حکم تھی گئے وہ کریں دے. کہیں کو حکم ہے میرے ذکر کرو، وہ ذکر کریں دے. لیکن کہیں کو یہ حکم کوئی نہیں. یہ تو ہے کہ فرض کرو نہیں کہ میرا ذکر کرو، یہ حکم کہیں نہیں کہ اذکرکم کہ میں تھوڑا ذکر کرے سا. یہ کہیں فرشتے کو بھی کہیں نہیں اللہ سے فرمایا. تو حضور علیہ السلام فرمایا اے اللہ سے اگر انعام دیتے تو میں کو دیتے اور میں نہیں تو پھر میری امت کو عطا کی.
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسا میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کروں. گال سمجھ آ گئی تو تسا میں کو نہ بھولو میں تو کو نہ بھولساں، تسا میری یاد وچ رہو میں تہاڈی یاد وچ رہساں. تسا میرے کام کرو، اللہ سے فرمایا تسا میرے کام کرو میں تہاڈے کام کرے ساں. فرمانے کہ من کان للہ کان اللہ لہو، تسا میرے تھی ونجو تے میں تہاڈا تھی ویساں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلاۃ اللہ وسلام علیہ وسلم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب خود اللہ تعالیٰ دی ذات فرمائیں کہ تو میرا تھی گئی تو میں تیرا تھی گیا. این دے اتے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک موقع اتے فرمایا میرا ملک اللہ سی دے ملک کولو وڈا ہے. میرا ملک اللہ سی دے ملک کولو وڈا ہے. تو صحیح سن کے پریشان تھے بیٹھو سو تے صحیح سن کے پریشان تھے ہیں. اون وقت دے لوگ بھی پریشان تھی گئے کہ ایک فقیر تھی کہ یہ ادا پہ کہ میرا ملک اللہ دے ملک کو وڈا ہے. تو جڑے مخلص لوگ ہیں انہیں عرض کیتے حضور تساں تے فرما چھوڑے کہ میرا ملک اللہ سی دے ملک کو وڈا ہے. تو مخلوق دے اندر تے ایک بڑی ہلچل مچ گئی ہے، تشویش پیدا تھی کہ ایک فقیر تھی کرے اتنا بڑا دعویٰ کہ میرا ملک اللہ سی دے ملک کو وڈا ہے. فرمایا میں آپ نے فرمایا میں جو کچھ آکھے دلیل دے نال آکھے. دلیل میرے کو یہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہو، جیڑا اللہ دا تھی ونے اللہ دا تھی ونے. میں اللہ سیندا تھی گیا یعنی میں اللہ سیندا ملک ہاں. اللہ سی میرا تھی گیا گویا کہ اللہ سی میرا ملک. کیا میں چھوٹا نہیں، میں اللہ دا ملک ہاں. اللہ بڑا نہیں، وہ میرا ملک ہے. تاں سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی ہے نا. تو عزیز و دوستوں کہ اللہ سے محبوب فرمانے سجدے دی کثرت دے نال، اللہ سے دے ذکر دے نال، سجدے دی کثرت نال بندہ اللہ سے دے قریب تھی دے، اللہ سے بندے دے قریب. اگر اے ایک بالشت اگو تے تھی دے، ایک ہاتھ اللہ سے اگو تے تھی کیا نہیں اے ٹر کے ویندے. اللہ سے فرمائے میں درخ کے قریب دے آوے نا، حتیٰ کہ میں دے کان بن میں، میں دے زبان بن میں، سارے اعضاء فرمائیں کہ میں دے بن میں. او نہیں کا سندا میں سندا، او نہیں بولے دا میں بولے دا، او نہیں ٹردا میں ٹردا، او کم نہیں کرے دا میں کرے نا. گفتہ اے شام گفتہ اے اللہ بود، گرچہ از حلقو میں عبداللہ بود. اگرچہ زبان ان بندے دی ہے لیکن ان دیتے حق پہ بولے دا. اور اس سلسلے دے اندر سب تو زیادہ حق اگر کہیں کا بن دے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات. نبی کریم علیہ السلام دے دور کے اندر ایک نوجوان حضور کی ہر گال کو لکھ دیں دیا. غالباً حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ غالباً لکھ دیا. کہ کچھ لوگوں نے میں بہ کے گال کی تھی کہ کہیں ایسی بھی گفتگو تھی ویندی ہے حضور علیہ السلام کی زبان دے وچوں نکل ویندی ایسی گال کہ ہو سکتے کہ وہ لکھن دے لا دی نہ ہوئے تو تس ہر گال لکھیں دے. انہیں لکھنا بند کر چکے چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بہ کے لکھ دے ہیں. آپ نے لکھنا چھوڑ دیتا. لکھنا چھوڑ دیتا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ پہلے لکھتا ہمیں ہم چھوڑ دیتی خیر تے ہیں. وہ آگے سے ایمیں میں گالیں تھین تے ول میں چھوڑ دیتے. تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ سی بھی قسم دینے قبضہ قدرت اس میری جان ہے، جیڑی گال ای زبانی چو نکل دی وہ حق کے لکھ گدا کر. من رانی فقد را الحق. عزیز دوستوں، اساری زندگی دا جرا مقصد ہے
ساری زندگی کا جڑا مقصد ہے وہ ایہو ہے اساں دنیا تے آئے ہیں اللہ سے ساکو جڑے مقصد واسطے بھیجے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ایے لیعرفون اللہ سے فرمائے میں تو آپ کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے اپنی معرفت واسطے پیدا کیتے اپنی محبت واسطے پیدا کیتے یہ ہے ساری زندگی دا مقصد تو ان دے بعد اساں تھوڑا جہاں سوال اٹھنے ہیں وہ ساری ضروریات ان دے بعد اللہ سے خود فرمائے اللہ سے فرمائے حدیث قدسی ہے کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی اے بنی آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت واسطے فارغ چا کر املا صدر کا غنن میں تیرے سینے کو غنا دے نال پر کر وَأَسُدُّ فَقْرَكَ مسکینی غریبی دے دروازے تیرے تے بند کر دے ساں غریبی مسکینی تیرے نزدیک نہ آسی وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ جے کر میری ذکر کو لو میری یاد کو لو میری عبادت کو لو تائیں منہ پھیر چھوڑیا ول کیا تھی سی وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر ہی میں نہ کی تو مَا لَاتَ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ ول اے تھی سی کہ اگو ٹکر ہو سی پچھو تو ہو سے تیری پوری نہ ہو سی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی بات سمجھتے پر تو ہن اصل اپنی مقصد کو حاصل کرنے واسطے کہ سارے جرا اصل مقصد ہا اللہ سینی محبت ہے اللہ سینی معرفت ہے اللہ سینی قرب ہا اللہ سینی محبت ہے عبادت ہے تو اون ایسا مقام کو اگر نہ پہنچ سکے اسے وہ کام نہ کر سکے اسے تو بات ساری آمدہ کوئی فائدہ کہیں نہیں اور صرف فائدہ تو اللہ اپنی جہت رہ گیا جرا نقصان ہے وہ نقصان جیسا کہیں نقصان جرا تھی سی وہ نقصان جیسا کہیں اسارا صرف اور صرف مقصد ہے دنیا تے کہ چونکہ اساں اپنی عقل معاد کو استعمال نہیں کریں گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے بطور ودیت دے انعام دے طور دے اللہ سے مومنے کو ایک عقل عطا کی تھی اضافی عقل عطا کی تھی جب کو سرگم عقل معاد دا تعلق ہے مرن دے بعد دی عقل تے سوچ وہ صرف مسلمان کو حاصل ہے جہاں کافر تے مشرک ہے انہیں کو ایک عقل ہے عقل معاش کہ دنیا دے تے رہنے تے کیمیں رہنے کہڑے طریقے دے نال زندگی بسر کرنی انہیں کو صرف یہ عقل ہے اور وہ کو استعمال کرنے جن عقل اساں بھی شامل ہیں مومن بھی شامل ہیں وہ عقل یہ نہیں کہ صرف انہیں کو ہے وہ مومنے کو بھی حاصل ہے اور اساں یہ عقل معاش کی طاقت دے نال ہن تھیں تو سن دوست سارے بیٹھے ہوتے دنیا کے کہیں کونے دے اوتے تہاڈا کوئی عزیز رہندا ہوے تسا اتھاں ہی باہر کرے ہوں دے نال گال کر سکدے ہو یہ عقل معاش کی طاقت دے نال گل سمجھ آ گئی تو عقل ماد جی اللہ سے اضافی طور پہ ساکو مومنے کو عطا کی ہے ان کا تعلق چ رہے وہ ہے مرن دے بعد وہ عقل ہن اسا انہیں کافر اور مشرک دی طرح ایک عقل کو تے استعمال کریں پہ جہی عقل انہوں کو ملی ہے ان کو اساں بھی استعمال کریں پہ دوسری عقل جی اضافی طور پہ انعام دے طور پہ ساکو اللہ سے عطا کی تھی ان کو اساں کہیں بھول کے بھی نہیں خیال کیتا یاد کیتا لیکن اگر ان میں ساری زندگی گزر گئی یہ عقل کام کرے سی صحیح دنیا دے اندر اگر ہوں عقل نے صرف ایک لمحے واسطے ساری زندگی دے اندر ان عقل کو اساں ایک لمحے واسطے استعمال چا کیتا عقل معاد کو وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ان کو اساں ایک لمحے واسطے استعمال کیتا یعنی بہ کے اساں سوچن پہ گئے ساری سوچ کا ہے افسوس اساں دے آخرت کو برباد کر بیٹھے اساں جڑے مقصد کو آیا سو تو مقصد پورا نہ تھا یہ ڈر جو پیدا تھے تے اکھیں دے وچوں ہنجھوں ڈٹھے لتھے ڈٹھیاں بھی نہیں تے این عقل ماد استعمال کرن دے اوتے ایندا صلہ اللہ سے کیا عطا فرمائے دے پن وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان
تے ایک لمحے واسطے جو سوچے تیرے دل دے اندر خوف پیدا تھی کہ ایک نہ میں تک دو جنتا دے دیتے اللہ سے اتنا دے قریب آ کر یہ فیصلہ فرمائن کہ میں تک دو جنتا عطا کیتے اگر ایک لمحے واسطے بھی زندگی بھر این عقل کو استعمال نہ کی تو لیکن یہ عقل ایک وقت بلا اوسی صحیح لیکن ان ویلے کوئی فائدہ نہیں بخت جب بیدار تھا کم بخت آنکھیں سو گئی بخت جب بیدار تھا کم بخت آنکھیں سو گئیں سو گیا جب بخت تو بیدار آنکھیں ہو گئی اون ویلے جاگ سی تو وال فائدہ کوئی نہیں اون ویلے جاگی فائدہ نہیں جاگ سی کڈر اون ویلے جاگ سی نبی کریم علیہ السلام دے فرمان تو پتہ چل دے کہ جرلے بندہ فوت تھی دے یاد رکھائے گالی کو نوٹ کی تھی وجہ جرلے بندہ فوت تھی دے ترائے مواقع ایسے اللہ سے محبوب نے فرمائے کہ ان ویلے توبہ دا دروازہ بند تھی ویلے ترائے موقع نہ فرمائے ایک ان ویلے کہ دابت الارض زمین دے وچوں ایک جانور نکل سی ان ویلے توبہ دا دروازہ بند تھی ویسی مغرب دی طرف کو سورج طلوع تھی سی توبہ دا دروازہ بند تھی ویسی سن گھنو بیا موقع اے ہے فردن جہاں تے موت اندیے غرغرہ لگ دے آخری وقت اندے ان ویلے توبہ دا دروازہ بند تھی والی دے نال تھیندا کیا ہے اگو کیا تھیندا اے زندہ ہے حالی علی ہے زندہ اپنے ہنے دنیا دی زندگی دی اکھیں دے نال اپنے انجام کو دیکھدا پیا انجام کو یہ دیکھ دے جے کر ساری زندگی این عقل کو استعمال نہیں سی کیتا ہون عقل جاگ پئیے ہون ہی کو آخرت یاد آواں پائے دیے میں تو برباد کر چکا ہے میرے سامنے جہنم آئی کھڑی جہنم میرا ٹھکانہ سامنے آئے کھڑے پیچھے اللہ سے بھی بارگاہ دے ویسے زبان حال دے نالا دے اللہ سے میں کو تھوڑا جا وقت ملے میں ڈاٹا چنگا جوان بن کے اس بھلا دڑکے دے نال حکم تھیندے ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها ہن نا کیا تو اج مردہ پئی عزیز و دوستو یہ جن گالی میں کریں دا بیٹھا یہ سارے میرے سمیت سارے دی ایک ضرورت ہے سارے واسطے یہ مشورہ بہت ضروری ہے پیچھے حکم تھی دے کہ تو اج مردہ پئی اساں بھول کے کدیں خیال نہیں کیتا جے کو اساں نیند رہ دیں نیند یاد ہے نا تو کو نیند تو نبی کریم علیہ السلام فرمائے نیند جڑی ہے ادھی موت ہے جیلے تساں بیدار تھیندے ہو سویرے حکم ہے اللہ سے دی حمد و ثنا بیان کرو اے اللہ تعالی احسان ہے کہ تائیں بھلا میں کو زندہ کر چھوڑ تائیں بھلا میں کو ایک موقع دے دیتے سنبھلن دا میں تو مر چکا ہوں میں کو بھلا موقع عطا کیتے اور حقیقت ہے بھی ہے اللہ سے ول موقع عطا کرنے بندے کو تاکہ اتنی مدت ہر روز تے کو موقع ملتا ہون تک تو نہیں سنبھل سکتا ہون جلے اپنی اکھیں جنال جہنم کو دیکھتا پہ تو ہون آدھی میں سنبھل ویسا جاؤ اے تیرا ٹھکانے کوئی ہون تک کو موقع نہیں پہ ملتا تے جرا نیک آدمی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت للکافر فرمایا دنیا جری ہے یہ مومن واسطے قید خانہ ہے قید خانہ ہے تے کافر واسطے جنت تے جلے مومن فوت پیا تھیندے حالی ان دی زندگی باقی ہے ان کو اللہ سے اپنا انجام پہ دکھینن او بہے ان دا گھر پہ دکھ لیں مومن دا گھر مومن دی وراثت بہشت ہے سمجھیے گا مومن ہومن دے حوالے دے نال دنیا دی زندگی تیرا کوئی گھر نہیں اللہ سے نے محبوب فرمائے کن فی الدنیا کاننا کا غریب فرمایا دنیا میں رہو جنہیں مسافر رہو او عابر السبیل یا ایک راہ رہو وعود نفسا کا من اصحاب القبور گال سمجھتے بیٹھو نا سے مون جرلے اے لے دے بہشت کو اے کیا دے اون تے اے آکھیا میں کو وقت ملے میں چنگا جوان بن کے اے کیا دے اے دے اجان میری قید باقی چھوڑو میں کو میری قید کو ختم کرو میرا گھر قریب آگے میں کو ہوں اپنے گھر بنے
ہی حدیث پاک دے حوالے دے نال حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں وصال دے بعد آپ دی زیارت کی تھی. مختلف قسم دے آپ کو یہ جائیں واقعات ہیں پہ حالات ہیں پہ آپ دی نصیحت ایسی کہ مرن وصال دے بعد بھی لوگ واسطے بہت بڑا ایک سرمایہ چھوڑ کے گئے. تو عرض کیتا حضور کیا بنیا تساں جو دنیا تو گھن گئے ہو تشریف آخرت دی طرف؟ فرمایا میں کو اللہ سی فرمائے با یزید دنیا تو کیا گھن کے آئیں. تو میں یہ کچھ عرض کیتا ہے اللہ جیرا قید چو چھٹ کے اندے وہ کیا گھن کے اندر آندے گھر وہ تو کرایہ بے کو منگی ودا ہوں دے وہ تو کرایہ بے کو منگی ودا میں کیا گھن کے آیا ہوتا. گال سمجھ آئیے نا سی طور پہ. تو عزیز و دوستو اے وقت نہ آوے کہ اساں اتھیں آکھوں اے اللہ ساکوں وقت ملے نہ ساکوں وقت دے دیتے اللہ سے. اساں جرا مشورہ کرے دے بیٹھے ہیں ساکوں وقت مل گئے. آج ایسا تہیہ کر کے اٹھ دے ہیں سب تو پہلے تو اے ثابت کرے کہ مسلمان بھی ہیں کہ نہ. تو مسلمان کے ثبوت واسطے موٹی موٹی گال ذہن وچ رکھو. نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ نماز جری ہے وہ کفر تے اسلام دے درمیان فرق پہنتا. ٹھیک ہے نا سی. تو حضور علیہ السلام دا سب تو آخری فرمان ای دنیا تو ونجن دا آخری فرمان جڑا ہے کیا ہے؟ ترائے ساہ آخری حضور علیہ السلام دے ترائے آخری ساہ. پہلے فرمایا صلاۃ قیامت تک دا پیغام ہے مومنو نماز نماز نماز. دوسرا فرمایا ما ملکت ایمانکم او حقوق اللہ دی گال پہ تھی لیے اے حقوق العباد دی پی گال تھی لیے اپنے ماتے ہتے دا خیال رکھا ہے. تو تھوڑا سا یہ آسان کو افسر تھوڑی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. سارے دے سارے حاکم ہو ہر حاکم کو ان کی رعایت بارے پوچھا ویسے. تیسری گال ہے اللہم بالرفیق اعلیٰ اے اللہ ہم اپنے نال ملا چھو. یہ آخری آپ کی گفتگو کہ نماز دی اہمیت اگر سمجھ نہیں آئی تو سب تو پہلے پوچھا بھی نماز دے بارے میں. نبی کریم علیہ السلام فرمائے جرا نماز دے سوال و جواب کامیاب تھی گیا وہ ہر جا کامیاب تھی گیا. جرا ہیندے سوال و جواب ناکام تھی گیا ہر جگہ دے اتے ناکام تے ناکام تے ناکام. جویں سرائکیے چاہدن ایک تل دی چکی تے 100 چوٹا کھاوے اوہو ویلا پھر ہاتھ نہ آوے ول پچھتاسوں کے ہوں وقت. آپ ہی نماز پڑھو اور اپنے بالیں کی نماز پڑھو. دوسرا ہے کہ الدنیا و مزرع الآخرہ دنیا آخرت دی کھیتی جیڑی شے رہے سو وہ چیسو سب تو ودھ کے اگر کوئی کھیتی تساں اتھوں بھیج سکدے ہو تو وہ ہے درود و سلام. وہ کیا ہے؟ درود و سلام. یاد رکھا ہے میری گال درود و سلام تیری سمجھ نہ آئی ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام فرمائے میرے کو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف. کوئی دوست میرے کو نہ آوے بیٹھ رہو. کوئی دوست نہ آوے بیٹھ رہو آرام تسلی دو. کیا ہو جائے بیٹھا ہاں. تو عزیز و دوستو نبی کریم علیہ السلام فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام تشریف گھن گیا ہے. عرض کیتا ہے اللہ سی نے محبوب میں کو اللہ سی بڑی طاقت عطا کی تھی. میں ساری دنیا دے درختیں دے پتر گن سکدا مٹی تے ریت دے ذرے بھی گن سکدا دریا سمندر دے قطرے میں گن سکدا. میں نہیں گن سکدا تو ان کی ایک دفعہ درود پڑھ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حق پیر مٹھا. سن دے بیٹھو تو میں تو کو بعض دفعہ پوچھ دے نا سی کہیں گے دوستوں کو بڑی چونکہ بڑی اہمیت ہے درود و سلام کی. ایسے درود و سلام پڑھتے رہے تو فٹ جواب یہ ملے جی آپ پڑھتے رہے. کیرہا پڑھتے ہو؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. اکثر دا جواب یہ ہو درود ابراہیم بہترین درود ہے. اندے کوئی شک والی گال کا نہیں لیکن اللہ دا حکم پورا نہیں تھی گا.
اللہ سے حکم پورا نہیں تھی اللہ سے حکم ہے میرے محبوب تو درود بھی پڑھو سلام ہی پڑھو تو سلام ہی محبت نہ درود ابراہیمی درود تہے سلام کے لے گیا سلام جو ہے وہ سلام ہی تو پڑھنے ایسا تو مختصر ترین درود و سلام دسے نہیں چاہ اور این درود و سلام جرا تو دسے سوئی دی فضیلت بھی ہے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ بیٹھے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلاۃ اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وسلم اساں تے پڑھدے بیٹھے ہیں دور دے لوگ بعد جرے اوسن تو نبی کریم علیہ السلام فرمائے جرے محبت نال پڑھ دین انہیں دا سندا بھی ہاں تے سنیاندہ بھی انہیں دا سندا بھی ہاں تے سنیاندہ بھی ہاں یہ لفظ یاد کر گھنو یہ اوہو درود و سلام ہے صلاۃ اللہ پڑھو میرے کٹھے یاد کر گھنو صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ میں 2-4 دفعہ پڑھ کے وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ہوں اکثر پڑھوں کتنا میں تو کو نہیں آدھا پڑھو ایک تسبیح تسبیح میں تو اللہ سے فرمان تو کو سنے نا اللہ سے میں پڑھدا فرشتے پڑھ دیں تو سہیں پڑھی ہو جو بس ہوں کتنا پڑھنے تو ساں بس میں یہ آکساں کہ جہلے زبان فارغ ہوئے نہ بولنے سے نہ تلاوت کرنے سے نہ نماز پڑھنے سے نہ کوئی ورد وظیفے کرنے سے تو جہلے زبان فارغ ہوئے تو آری زبان تے درود و سلام بس مو صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تو حضور نبی کریم علیہ السلام ایک موقع فرمایا کہ 70,000 فرشتہ ہی انتظار ہوندے اللہ سے حکم دے نال کہ اے جہلے بندہ میرے محبوب تے درود و سلام پڑھے اے فرشتے تو سائیں دو تے درود و سلام پڑھیا اور خود اللہ سے فرمایا اے میرا محبوب میں کو ڈاڈھا خوش لگ دے توڑا امتی میں ڈاڈھا پیار کریں دوں دے نال جلے توڑے ہوتے ایک دفعہ درود پڑھ دے میں ان ہوتے 10 رحمتہ نازل کریں 10 گناہ معاف کر دینا 10 درجے بلند کر دینا 10 نیکیاں کھینچویں تو عزیز و دوستو یہ گال سمجھ آ گئی تو کو بلا یاد کر گنو صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ بلا آکسو کے ہیں سی وضو شرط کوئی نہیں وضو ہے تو ثواب زیادہ ہے ٹھیک ہے نا سی مومن دی زبان پا کے ہی گال کو ذہن سے رکھو مومن دی زبان پا کے تو سن درود و سلام پڑھ سکتے ٹھیک ٹھیک ہے سو تیجی گال ہے اپنے ذہن کو بنے سو وہ یہ ہے کہ اللہ سے ایک ساڑھے واسطے اعلیٰ حکم فرمائے اعلیٰ عطا کیتے سب اعلیٰ کیا ہے اعلیٰ ہے دل بہترین سا کو اللہ سے ایک اعلیٰ عطا کیتے مومنے کو وہ اعلیٰ دل ہے وہ بہترین کیوں ہے اللہ سے اعلان فرمائے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیتے اپنی امت کو قیامت تک دسو میرا پتہ لکھواؤ میرا پتہ لکھواؤ میں ہاں کی تھا فرمایا لا یسعنی فی السماء ولا فی الارض ولکن یسعنی فی قلب عبد مومن گفت پیغمبر حق فرموداشت من کریم بالا و پست در زمین و آسمان و عرش نیز من نمے گنجم یقیندہ اے عزیز در دل مومن بگنجم اے عجب گر مرا جوئی دران دل ہا طلب اللہ سے فرمایا میں کتھا ہی نہیں سما سکتا جنہاں سماون چاہتا تب مومن دے دل لے سما اللہ سے دا پتہ کیا ہے مومن دا دل اللہ سے کیا فرمائے اللہ سے فرمائے میں تو یہ سونے کوئی جہاں شکلہ کوئی نہیں دیتا میں تو امیری غریبی کو نہیں دیتا تو میری اگر نگاہ کھڑی ہے تو تورے دل تے کھڑی لا ینظر الی صورکم و الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و الی نجاتکم و اعمالکم اللہ سے میں تاری سونی کو جی شکل کو نہیں دیتا میں تاری امیری غریبی کو نہیں دیتا میں تاری دل کو دیتا ہی واسطے حضور علیہ السلام فرمائے کہ بہترین شکر گزاری اللہ دا ذکر بہترین شکر گزاری اللہ سے شکر ہے اللہ سے ذکر بہترین شکر گزاری اللہ دا ذکر ہوں آخری گال کو بڑے توجہ دے نال سن سو
کہ مومن دا دل جنا اللہ دا گھر ہے، اتنا بڑا انعام اللہ سے کہیں کو نہیں دیتا۔ تے مومن دے دل دی جڑی آواز ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یقین کرے سو حقیقت مومن دے دل دی یہ ہے کہ اللہ سے دے شکر دے وچ اے کرنا پوے اللہ اللہ اللہ۔ یہ گل سمجھ آ گئی ہے تو مومن دا دل کیا کرنا پہ؟ یک زبان تھی کہ آکھو ٹھیک ہے نا سی؟ بس ہی نقطے کو ذہن چ رکھ سو، کہیں بھول کریں بھی خیال نہ کرے سو کہ سارا دل دھڑکدا پہ، سارا دل پہ کریں دے اللہ اللہ۔ کیوں پیا کریں دے؟ این شکر ہے کہ اللہ سے میں کو اپنا گھر چا بنائے۔ ایہو خیال ایہو فکر جڑا ہے کہ سارا دل اللہ اللہ کرے دا پہ، ان دی قیمت حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے، ان دی قیمت دسی ہے۔ این دل دے نال اللہ اللہ کرن دی قیمت دسی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سال، فرمایا اکھ جھمکن دی دیر دل وچ یہ خیال کرنا کہ میرا دل پہ کرنے اللہ اللہ 70 سال دی عبادت تو بچ کے، 70 سال دی عبادت تو بچ کے۔ اور پھر اللہ سے کیا فرمائے؟ اللہ سے انا جلیس من ذاکرانی، اللہ سے ذرا میرا ذکر کریں دے میں ان دے کٹھے بیٹھا ہوں۔ تو فرمایا کلہیں ذکر کرے سے میں تیرا کلہیں ذکر کرے سے، مجمع کرے سے سونے مجمع فرشتے، دل وچ کرے سے تے دل وچ میں تک یاد کرے سے۔ ہن ہر نماز دے بعد ان دا طریقہ کار یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہی خیال وچ رہ سکے دل اللہ اللہ کرنا پے، اور ہر نماز دے بعد میں 2-4 منٹ واسطے یکسوئی دے نال خیال کر کے، زبان دا نال کوئی تعلق نہیں، دل تے خیال لے سو کہ دل پہ کرنے اللہ اللہ، نال ایک چیز دا خیال کرے سو۔ بہت پیچیدہ ادک مسائل ہیں جڑے میں یہ گفتگو کرنا پیا، بڑے آسان الفاظ دے تو دسینا پیا، کوئی دل چ رکھا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام بھی ہی یاد ہوتے آتے ڈاواں ڈول تھی ہے نا، لیکن میں اس سادگی دے نال سادے انداز عرض کیا کرے نا، یہ چیز کو سمجھ سو، والی ان شان کیا ہو سی کہ اللہ سے تو آپ کو اپنے ولییں شامل کر سو۔ دل اللہ اللہ کرے سو نا، دل ایک تصور ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام دے قلب مبارک چو نور پیان دے، ٹھیک ہے نا سی؟ وہ سینہ با سینہ سینہ با سینہ، وہ نور اون بندے دے نور دل چندہ پہ، یا اپنے شیخ دا نا گدھا یا جنہیں سا کوئی ذکر دسیے یہ دل دا ہوندے دل چ نور پیان دے، اون دے نور اون دے دل چ وہ نور سارے دل کو روشن پیا کریں گے۔ یہ نظر نہ اسی نور، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک قیامت والے دہاڑے نور کم ہو سی۔ 50,000 سال دا سفر ہے پل صراط، 10,000 سال دی اندی چاڑھی ہے، 30,000 سال دا اندہ پیٹ ہے، 10,000 سال دی اندی لاہی ہے، تلے اندے جہنم ہے، ہر ایک کو گزر تھی سی۔ جلے بندہ قدم رکھ سی، ادھر مشورے سن بیٹھے ہو، اندے تے عمل کرے سو، نور تارے دلے چ آوے سی، جلے تسا قدم رکھ سو۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے زور دا صد مار کے جہنم آکسی، جز یا مومنہ اطفا نورو کا ناری، جز یا مومنہ اطفا نورو کا لہبی، اے مومن جلدی نال نکل، تیرے دل دا نور میری بھا کو وسمائی بندی۔ اگر تو مٹھے مٹھے تو سے میں تا وسم ویسا، میں ٹھڈی تھی ویسا، میں مجرم لوگوں دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ ایک اکھ جھمکن دی دیر تو پہلے 50,000 سال دا سفر طے کر کے بہشت پہنچ ویسے۔ بس 2-4 منٹ میں تو مزید گھن گدن ناراض نہ تھی سو کہ 2 منٹ بے بھی گھندا پیا 20 منٹ تھی ویسا، کہ جنہیں میں کو کچھ معلوم تھا کہ اتنے کچھ دوست بیعت تھی من دی غرض واسطے بھی آئے ہوئے، چند دوست، تو وہ بھی کم نبیڑا کی تھی جلوں میں پرسا میرے نال پرسو سارے جو یہ ہیں الفاظ ہیں توبہ دے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایویں جی میں کوئی گناہ ہی نہیں کیتا، میں الفاظ پڑھسا میرے نال پڑھیا اسو بھائی انشاءاللہ سارا گفتگو دا اختتام بھی تھی ویسی، یقیناً تو سمجھ بھی گیا اسے میرے گالوں کو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ ٹھیک تھی گیا۔ ہن اندے صرف یہ ہے مغرب دی نماز دے بعد ایک تسبیح پہلا کلمہ پڑھ گیا کرو،
ਸੁਮਣ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਅਸਤਗਫਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਂਦਰ ਅੱਧੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਸਤਗਫਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ کہ جائیں استغفار پڑھیا تائب من الذنب کمن لا ذنب له توبہ کرن والا ایویں جویں اوندا کوئی گناہ ہی کوئی نہیں کہ اگر ادھی موت دے وچ پوری موت آ ونجے توبہ تے کیتی پے سیدھا بہشت پہنچے داڑھی شریعت پاک دے مطابق رکھو خالی کول تلے ایک موٹھی کول ادھنگل بھی گھٹنا کیوں من تشبہ بقوم فهو منهم جیڑا جیڑی قوم دی شکل بن کے اسی ہوں قومی چوک سی اسا ہوں حضور علیہ السلام دے امتی کھڑے ہو جا اتھوں دی شرمساری کو بھی بچسوں حضور علیہ السلام دا ساتھ بھی سا کو مل سی وضو کرے سو تے مسواک دے نال نماز پڑھسو ٹوپی پگڑی دے نال مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھسو 70 نماز دا ثواب ٹوپی اور پگڑی دے نال نماز پڑھسو تے 70 نماز دا ثواب 141 نماز دا ثواب تو مل گیا انہیں سنتے کو ادا کرنے واسطے وما علینا الا البلاغ